بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ناگ کا تحفہ کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہری رام اور چندرا کی شادی کو 14 طویل برس گزر چکے تھے، مگر ان کے آنگن میں ابھی تک کوئی پھول نہیں کھلا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان رہتے تھے۔ شادی کے 15ویں سال ایک شام انہیں آخر یہ خوشخبری مل ہی گئی۔ اتنا ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد چندرا کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خواب بھی اتنا خوفناک تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی سیاہ ناگ اس کی چارپائی کے گرد چکر کاٹ رہا ہے، اور پھر عین اس کے سامنے رک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے وہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہو، اور پھر ایک دم چھلانگ لگا کر وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا اور جھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چندرا کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اب وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک کونے میں چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی، اور پھر اس کی چیخ نکل گئی جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کونے میں وہی ناگ بیٹھا تھا۔ چیخ سن کر ہری رام ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ چندرا پسینے میں بھیگی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ چندرا کے قریب گیا تو اس نے ایک کونے میں اشارہ کیا۔ اس نے وہاں دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہاں سیاہ ناگ بیٹھا ہے۔ اس نے دوبارہ اشارہ کیا، وہاں کچھ نہیں ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ چندرا نے اسے ساری بات بتائی تو وہ اسے اس کا وہم کہہ کر اسے مطمئن کرنے لگا۔ آخر چندرا پھر سو گئی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے کہ چندرا پانی بھرنے کے لیے نہر پر جا رہی تھی۔ گاؤں میں پانی کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کنووں نہروں سے ہی پانی بھرنے جاتے تھے۔ اس نہر کا پانی بے حد صاف شفاف، ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اس وجہ سے زیادہ تر لوگ پانی اسی نہر سے بھرتے تھے۔ چندرا نے پانی بھر کر گھڑا ایک طرف رکھا اور اپنے پاؤں دھونے لگی۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا وہی ناگ گھڑے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ چندرا کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جب اس نے ناگ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ شام ہونے والی تھی اور چندرا ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی، جس پر ہری رام کو پریشانی ہونے لگی۔ وہ اس کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ نہر پر جا کر اس نے دیکھا کہ وہ نہر کے کنارے بے ہوش پڑی ہے۔ اس نے فوراً پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تو وہ ہوش میں آ گئی اور خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پوچھنے پر اس نے ساری بات بتا دی تو ہری رام، جو پہلے اس کا وہم سمجھا تھا، اب پریشانی میں پڑ گیا۔ شام ڈل چکی تھی، وہ گھر کو چل دیے۔ دن گزرتے رہے اور مہینوں میں بدلتے رہے۔ اس دوران پھر کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، اور آخر ان کے گھر ایک پھول سی بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام انہوں نے روپ رکھا۔ ابھی روپ 1 مہینے کی ہوئی تھی کہ چندرا اور ہری رام کو پھر پریشانی میں مبتلا ہونا پڑ گیا۔ جب انہوں نے ناگ کو روپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، ہری رام فوراً روپ کے پاس گیا تو وہ ناگ غائب ہو گیا۔ اس دن ہری رام گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ چندرا گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اس کی نظر 2 سال کی روپ پر پڑی، جو کھیل رہی تھی، اور وہی ناگ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ چندرا فوراً بھاگی اور روپ کو اٹھا لیا۔ اٹھانے کی دیر تھی کہ ناگ غائب ہو گیا اور روپ رونے لگی۔ چندرا نے اسے چپ کرانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ کسی طرح چپ ہونے میں نہ آتی تھی۔ اسی دوران شام ہو گئی اور ہری رام واپس آ گیا۔ کیا ہوا ہے چندرا، اسے روپ کیوں رو رہی ہے؟ ہری رام نے جب روپ کو یوں مچل مچل کر روتے دیکھا تو فکر مند ہو کر پوچھا۔ وہ ناگ پھر روپ کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ غائب ہو گیا اور یہ رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کرانے کی ہر کوشش کر لی، مگر یہ چپ نہیں ہو رہی۔ وہ برائے ہوئے لہجے میں بولی، اے بھگوان، پتہ نہیں یہ ناگ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ تم ٹھیک ہی کہتی ہو، پہلے تو ہم نے زیادہ توجہ نہ دی تھی، پر اب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم سورج نکلتے ہی دوسرے گاؤں میں پنڈت جوگی ناتھ کے پاس چلیں گے۔ ہری رام کے کہنے پر چندرا نے تیاری شروع کر دی، جبکہ روپ روتے روتے سو گئی تھی۔ پنڈت جوگی ناتھ پنڈت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جوگی بھی تھا۔ وہ بہت نیک انسان تھا اور ان کی مدد کر سکتا تھا۔ سورج نکلتے ہی وہ دوسرے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ روپ اب بالکل نارمل تھی۔ 3-4 گھنٹوں بعد وہ دوسرے گاؤں پہنچ گئے۔ پنڈت جوگی ناتھ اپنی کٹیا کے باہر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچے، اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ نمستے پنڈت جی۔ ہری رام کے کہنے پر اس نے تینوں کو دیکھا، اور جیسے ہی روپ پر اس کی نظر پڑی وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ہری رام گھبرا کر بولا،
पंडित जी क्या हुआ, वो सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये चिले सिर्फ इसके नागन को वापस लाने का ही सबब नहीं बने थे, बल्कि वो शक्तियों से भी माला माल हो गया है। लेकिन अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो फिर मैं इससे बात करता हूँ, तुम रात यही गुजारो, मैं आज की रात इससे बात करूँगा। पंडित ने इन्हें कुटिया में जाने का इशारा किया और खुद उठकर जंगल में चला गया। शाम ढल गई थी तो वो वापस आया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। रात होते ही इसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर गुजरी थी कि सांपों की फुनकारें शुरू हो गई और वो नाग नमूदार हो गया। इसके नमूदार होते ही धुआं फैलने लगा और वो इंसानी रूप में आ गया। राजन, तुमसे एक बहस छिड़ेगी रमला की वजह से। जोगीनाथ ने बात शुरू की। मेरी रमला नागन की वजह से क्यों? पंडित नाग ने कहा। राजन, 1 मिनट में हरिराम को बुलाता हूँ। जोगीनाथ उठकर अंदर गया और हरिराम के साथ वापस आ गया। ये चाहता है कि तुम रमला को दोबारा जिंदा ना करो ताकि ये बेऔलाद ना हो। जोगीनाथ ने दोबारा कहना शुरू किया, जिंदा इसे मैंने हर हाल में और जरूर करना है, वरना मैं रूप को यहाँ से ले जाऊंगा और मेरा अमल जारी रहेगा। मगर कोई और तरीका नहीं है कि हमें हमारी औलाद से भी हाथ ना धोना पड़े और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हरिराम बोला, नागराजन को एक दोस्त की हैसियत से बुलाया गया था, इसलिए इन्हें किसी हसार की जरूरत ना थी और वो आराम से इससे बातचीत कर रहे थे। अगर तुम बेऔलाद होना नहीं चाहते हो तो इसके लिए एक शर्त है कि ये बात हम तीनों के दरमियान ही रहे। मेरा अमल पूरा होने दो, फिर तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। राजन इन्हें बाकी तफसीलात बताता रहा। रूप अब 16 वर्ष की हो गई थी। 14वीं रात थी और इसका हुस्न भी बेमिसाल था। आज की रात इसने मरना था। रात हो गई और नाग राजा भी आ गया। अचानक रूप गिर पड़ी और मर गई। थोड़ी देर बाद इसका जिस्म नागन के जिस्म में बदलने लगा और वो नागन बन गई और इंसानी रूप में आ गई। राजन बेअख्तियार नाचने लगा क्योंकि इसने रमला को दोबारा पा लिया था। वो दोनों वहाँ से चले गए। चंद्रा उदास हो गई। इसने कई दफ़ा हरिराम से वो गुफ्तगू पूछी थी मगर इसने कोई जवाब ना दिया था। 1 माह और गुजर गया और इन्हें दोबारा आंगन में फूल खिलने की उम्मीद मिली और ये उम्मीद की किरण महकता हुआ चांद बन गई जब इनके घर में एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। वो हूबहू रूप की तरह थी। उन्होंने इसका नाम रूप रखा। 1 साल गुजर गया और इनकी हैरत की इंतहा न रही जब 1 साल की नन्ही रूप 17 साल की लड़की में बदल गई। रात को जब वो सोए तो रूप 1 साल की थी। सुबह उठे तो वो 17 साल की लड़की बन गई थी और हूबहू पहली वाली रूप की तरह खूबसूरत थी। हूबहू वही थी। यही तो वो बात थी जिसे बताने से राजन ने मना किया था। राजन ने कहा था कि रूप के नागन बनने के बाद 1 माह के वक्फे से इनको दोबारा माँ बाप बनने की उम्मीद मिलेगी और इनके घर जो बच्ची जन्म लेगी वो हूबहू रूप से मिलती होगी और 1 साल के बाद वो 17 साल की लड़की बन जाएगी क्योंकि पहली बेटी 16 साल की होने पर उन्होंने खोई थी, इसलिए दूसरी 17 साल की हो जाएगी और हूबहू वैसी ही होगी। और ये राजन ने अपना अमल कामयाबी से पूरा होने के लिए इन्हें तोहफा दिया था ताकि वो भी बेऔलाद ना हो और इसे इसकी रमला भी मिल जाए। इसके साथ ही अब मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।